والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام آباب بآواز بلند دوشری پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بسد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج ماہ ذی الحج کا دوسرا جمعہ اور یوم عرفہ ہے یعنی 9 ذی الحج سعودیہ کے اندر کل کا دن گزر گیا وہاں آج 10 ذی الحج ہے اور ہمارے ہاں آج 9 ذی الحج جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں اس کی فضیلت میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس کے روزہ رکھنے کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کے فضائل بھی بیان فرمائے اور یوم عرفہ کہتے ہیں پہچان کو یعنی پہچان کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلے دن خواب دیکھی 7 اور 8 کی درمیانی شب تو آپ نے صبح اٹھ کے دیکھا کہ مجھے آج رات خواب آئی ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا واقعی اللہ کا حکم ہے تو 8 ذی الحج کو آپ سارا دن سوچتے رہے تو اس دن کا نام ہوا یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن پھر رات کو سوئے تو پھر وہی خواب آئی کہ اللہ کی طرف سے حکم اپنے بیٹے کو ذبح کرو پھر صبح اٹھے 9 ذی الحج تو پہچان لیا کہ یہ اللہ ہی کا حکم اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کا نام دیا گیا پھر رات کو سوئے پھر خواب میں حکم ہوا پھر 10 کو صبح اٹھے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس دن کو یوم النحر کہتے ہیں یعنی قربانی کا دن تو ان ایام میں 9 ذی الحج سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات پڑھی جاتی ہیں ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب مرد کے لیے بلند آواز میں عورت کے لیے آہستہ آواز میں یہ پڑھنا ایک بار پڑھنا واجب 3 بار پڑھنا مستحب ہے آج کے اس دن کے حوالہ سے بس میں اتنا ہی عرض کروں گا آگے چل کے مزید کچھ چیزیں آئیں گی میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم میں سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 131 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ
جبکہ اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، یعنی رب فرما رہا ہے کہ ہم نے جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لیے گردن رکھ، سر جھکا لے، میرا حکم مان، میں نے کوئی بھی حکم دیا، رب فرماتا ہے قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے عرض کی گردن رکھی اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی اس نے کبھی بھی نہ نہیں، جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور دنیا کے معاملے میں اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور دنیا کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کو اختیار دیا، تو رب فرماتا ہے کہ ہر بار ہمیشہ خلیل نے میرا ہی انتخاب کیا، حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی مولا خلیل تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں رب کے سوا کسی غیر کی محبت نہ ہو، رب کے سوا کسی کا پیار نہ ہو، یا اللہ تو ہمیں اجازت دے، ہم تیرے خلیل کو آزمانا چاہتے ہیں کہ وہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اجازت دی، فرشتے زمین پہ اترے، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ تسبیح جو آپ تراویح کے دنوں میں پڑھتے ہیں، اس تسبیح کو پڑھانا تو ابراہیم علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ فرشتوں سے سن رہے ہیں، اور پھر پڑھنے والے بھی معصوم اور سننے والا بھی معصوم، تو جب ان کی زبان سے جو ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات اور ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کے سوا ان کا کوئی کام ہی نہیں، جب انہوں نے تسبیح پڑھی تو خلیل کو ذوق آیا، آپ نے فرمایا کہ ایک بار پھر سناؤ، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پڑھ دی اپنے ذوق کے مطابق، اب اگر آپ کے ذوق کے مطابق پڑھنا ہے دوبارہ تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ کے پاس اس وقت کثیر تعداد میں بکریاں، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اللہ کا ذکر سناؤ، آدھی بکریاں میں تمہیں دے دوں، آدھی بکریاں میں تمہیں دے دوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فرشتوں نے تسبیح پڑھی، آدھی بکریاں ادھر کر دی، پھر ذوق آیا، فرمایا ایک بار پھر سناؤ، انہوں نے کہا کیا دو گے؟ فرمایا جو آدھی رہ گئی یہ بھی تمہاری، انہوں نے پھر تسبیح پڑھی، آدھی بکریاں جو تھی وہ بھی خلیل علیہ السلام نے فرشتوں کے حوالے کر دی، اب پاس کچھ نہ بچا، تو پھر ذوق آیا، فرمانے لگے یار ایک بار پھر سنا، انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ فرمایا بکریاں چرانے والا نہیں چلا۔ تو جب بھی اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم کو اختیار دیا گیا، ابراہیم نے میرا ہی انتخاب فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں خلیل، کہ جس کے دل میں رب کے سوا کسی غیر کی محبت نہ ہو، بات سمجھ آگئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ ان کی شان اور ان کی عظمت ہے، اور میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا، اس پہ آپ نے سبحان اللہ ذرا آہستہ کہیے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح کلمت اللہ بنایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اور جناب آدم کو صفی بنایا، جناب نوح کو نجی بنایا، ہر رسول کو مقام عطا کیا، ہر رسول کو عظمت عطا کی، نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے مجمع کے پاس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یہی انبیاء کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا کی جناب ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، دوسری شخصیت فرماتی ہے کہ کیا
مقام ہے جناب موسیٰ کا؟ اللہ نے ان کو اپنا کلیم بنایا۔ پھر کہیں سے آواز آئی کہ جناب عیسیٰ کا مقام بھی کم نہیں ہے، اللہ نے ان کو اپنا روح بنایا۔ پھر کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو صفی بنایا، کسی نے کہا جناب نوح کو نجی بنایا۔ یہ باتیں چل رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ اللہ نے اسماعیل کو ذبیح بنایا۔ حضور علیہ السلام سن رہے ہیں، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں جو تم نے فرمایا اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، اس میں بالکل جو تم نے کہا بالکل اسی طرح ہے۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اس میں شک نہیں۔ لیکن ذرا ادھر دیکھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادھر دیکھو، انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ بات تو قابل فخر ہے، لیکن سرکار نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلِيمِ وَالْحَبِيبِ، یا اللہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے جو 40 روزے رکھے، یعنی چلہ لگائے اور طور پہ آئے، اللہ سے کلام کرے اور کلام کے دوران اس بات اور اس خواہش کا اظہار کرے ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ باوجود اس کے چلہ لگا کے آئے اور رب سے کلام بھی کر رہا ہو تو جواب ملتا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے کلیم، حبیب وہ ہے جو دیدار مانگتا نہیں ہے، وہ تو اپنے گھر نہیں اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں سویا ہو، رب جبریل کو بھیج کے جگا کے پیغام دلواتا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ یہ کلیم اور حبیب کا فرق ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے محبوب ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا۔ ادھر توجہ میری طرف، اپنا حبیب بنایا۔ اچھا فرق دیکھیے، خلیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں انی ذاہب الی ربی، یہ خلیل علیہ السلام خود فرما رہے ہیں میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ یہ خلیل ہے، حبیب کون ہے؟ وہ نہیں کہتے جانے والا ہوں، بلکہ وہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہتا میں نہیں جانے والا ہوں۔ یہاں خلیل خود جانے کی بات کر رہے ہیں، حبیب کے لیے لے جانے کی بات خالق کر رہا ہے۔ خلیل ان کے لیے جب بات آتی ہے، بات معراج کی ہو رہی ہے، جب ان کی معراج کا ذکر آتا ہے تو رب فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے خلیل کو زمین و آسمان کی نشانیاں، زمین اور آسمان کی یعنی صفات کے جلوے دکھائے۔ تو جب حبیب کی بات آتی ہے تو ان کو کیا دکھایا؟ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، خلیل کو صفات دکھائی، حبیب کو ذات دکھائی۔ یہ ہے خلیل اور حبیب کا فرق۔ اور پھر جناب خلیل علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ ذات جس سے میری امید وابستہ ہے وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرمائے گا۔ یہ خلیل علیہ السلام خود فرما رہے۔
کہ وہ ذات جس سے میری امید وابستہ ہے، توجہ سے سنیے، قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف فرمائے گا. یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے. یاد رکھیے گا نبی معصوم ہوتا ہے. یہ خلیل علیہ السلام خود عرض کر رہے ہیں، لیکن جب حبیب کی باری آتی ہے وہ خود فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمائی. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. رب فرماتا ہے تاکہ تمہارے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہارے اگلوں کے گناہ بھی معاف کر دے، تمہارے پچھلوں کے گناہ بھی معاف کر دے. وہاں خلیل اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں، یہاں حبیب اللہ کے لیے خود خالق فرما رہا ہے کہ معبود تو تو بڑی اونچی شان والا ہے، ہم نے تیرے صدقے تیرے ماننے والوں تیرے چاہنے والوں پہلوں کے بھی معاف کر دیے، پچھلوں کے بھی معاف. اور خلیل علیہ السلام خود فرما رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، میرا رب مجھے معاشر میں شرمندہ نہ فرمائے گا. تو جب حبیب کی باری آتی ہے رب خود فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اپنے نبی کے ماننے والوں کو شرمندہ نہیں. وہاں خلیل صرف اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ حبیب علیہ السلام اور حبیب کے غلاموں کو بھی ساتھ. توجہ سے سننا ہے آپ. ایک مقام پہ جب خلیل آگ میں جا رہے تھے آپ نے دو پچھلے سے پچھلے جمعہ سنا، خلیل نے کہا حسبی اللہ، خود کہا میرے لیے اللہ ہی حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. تو جب حبیب کی باری آتی ہے حبیب خود نہیں کہتے بلکہ رب فرماتا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی تیرے لیے اللہ ہی کافی. خلیل اپنے لیے خود فرما رہے ہیں، حبیب کے لیے رب فرما رہا ہے. اچھا خلیل خود کہہ رہے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ پچھلوں میں میرا ذکر جاری رکھنا، یعنی جو بعد میں آئیں گے ان میں میرا ذکر. آپ کی توجہ کس طرف ہے؟ آج سرکاری چھٹی ہے، کل بھی چھٹی. قوم پریشان پتہ کیوں ہے؟ یہ آختے ہیں کہ ہفتہ اتوار عید کیوں آئی ہے، یہ تو اونجی چھٹی ہونی. عید ہوندی پیر تو شروع. کیوں جی کامران صاحب بھئی اسی جمعے دی بھی چھٹی کر دیں، یوم عرفہ ہفتے دی بھی ایسا کر لینی سی، اتوار دی اونج آ جانی سی، پھر عید دی چھٹی، پیر دی پھر دوجہ دن دی چھٹی، منگل پھر بدھ دی بھی چھٹی، جمعرات دی بھی ایسا کر لینی سی، پھر جمعہ سے. ایک قوم اس تو پریشان ہے کہ اللہ کی قسم ہے میرا کوئی قصور نہیں. اس وقت سے سبحان اللہ ذرا مسکرا کے اللہ تو انہوں خوش رکھے. شیخ حافظ قدیر صاحب تسی ذرا تے میرے نیڑے آ جاؤ، اللہ تو انہوں ہی خوش رکھے سلامت رکھے. اللہ کرے ہر جمعہ چھٹی دا آئے تھے میرے کلاس فیلو نے یہ بھی اللہ کرے ہر جمعہ آیا کریں. مجبوریاں ہوں دیاں نے ہر کسی نے، میں مجبور نہیں کرتا. اب ذرا توجہ کیجئے سبحان اللہ کہ یہ پھرے. جناب خلیل علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں یا اللہ پچھلوں میں میرا ذکر خود کہہ رہے ہیں. جب حبیب کی باری آتی ہے کہنا نہیں پڑتا، رب خود فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. یہاں پہ خلیل اللہ کے پیارے نبی خود عرض کرتے ہیں پاک پروردگار وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے پاک پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کے پوجنے سے بچا، ان پلیتوں سے بچا، ان ناپاکوں سے بچا. خلیل خود بچنے کی دعا کر رہے ہیں. جب حبیب کی باری آئی خلیل نے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کی. جب حبیب کی باری آئی خالق نے خود فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء
کیا بات کیا بات کیا بات ہن جے میں جلدی سن چوکی تے تسی سبحان اللہ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ ہر بندے نے کہنا کیا بات ذرا ذوق میں آپ بھی لینا تے تانوں بھی دینا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت کل جہاں تیری ذات ہے حبیب خدا جناب خلیل عرض کر رہے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی اے پاک پروردگار جنہوں نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرے ہیں ومن عصانی فإنک غفور رحیم یا اللہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا میری اتباع کی وہ تو میرے ہیں جنہوں نے میرا ساتھ نہ دیا میری پیروی نہ کی میرا کہا نہ مانا مولا تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے بخشنے والا مہربان ہے جو چاہے ان کے ساتھ کر لیکن جب حبیب کی باری آتی ہے رب خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پیارے حبیب امت کے معاملے میں پریشان نہ ہو قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ اس کی عطاؤں سے راضی ہو جائیں اللہ 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 سمجھ آئیے علمی نکات آج میں نے کم بیان کرنے آج میں ساریاں گلنا ذوق لیا کیونکہ پچھلے جمعے میں واہ قرآن پاک تو استدلال کیتے ان سمجھ لو پچھلا جمعہ تلیدی گفتگو کہیے سبحان اللہ اگر میں نے منشی صاحب آکھتے ہیں کہ آج تو 7-8 سال پہلے تسی بڑا زور لاندے تل لو آکے بیخ دینے بندے بھی جان کی ایسی تے گل کوئی نہیں ایسی کیڑا کوئی بڑھے ہوئے نظر تھوڑی کمزور ہو گئی آج میں انک نال رکھی ہے جیتے حفظ مات قدم دیتا ہے جیتے ضرورت پہ لالا سبحان اللہ ذرا کہیے سبحان اللہ تو بات عرض کر رہا تھا خلیل علیہ السلام اللہ نے آپ کو شانیں عطا کی عظمتیں عطا کی بلندیاں عطا کی رب فرماتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم رب فرماتا ہے کہ جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا گردن رکھ تو رب فرماتا ہے قال اسلمت لرب العالمین تو اس نے کہا میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے یہ قرآن بیان وہ کیا شعر تھا تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں جو مزاج یار میں کیا بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جب بھی خلیل کو آزمایا گیا ہر آزمائش میں وہ پورے ہوتے اب دیکھیں جہاں سے میں نے پچھلے جمعہ کو بات کو چھوڑا میں تھوڑا سا اس گفتگو کو پیچھے سے چلاؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ خلیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے کہاں گئے جہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا آبادی کا تصور نہیں تھا اب وہاں پہنچے اپنی اہلیہ محترمہ جناب حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کے واپس پلٹے اور جب واپس پلٹے تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے اور اس شہر مکہ کے لیے دعا کی جہاں پانی بھی نہیں آبادی کا تصور نہیں جہاں گھاس کا تنکا نہیں
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خلیل نے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. قرآن پہ بولتے جائیں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد اس جگہ پہ بسا دی جہاں کھیتی نہیں ہے تیرے رحمت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے یعنی نمازی ہونے کی دعا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بھی اپنے بیٹوں کو پردیس بھیجے کام کاج کے لیے بھیجے صرف توجہ اس طرف نہ ہو یہ کتنا مال کمائے گا یہ کتنا پیسہ بھیجے گا بلکہ خلیل کی دعا کی طرف توجہ رکھ کہ خلیل نے دنیا کے ساتھ ساتھ نمازی ہونے کی دعا کی دیندار ہونے کی دعا کی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اگر ترجمہ میں یوں کر دوں حفیظ جلندری کہتا ہے سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی سکون قلب مانگا خوے تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک عمل کو ارشاد کرتا ہوں میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں اور اسی سنسان وادی میں روزی کا سامان دے. اب یہ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اس کا ماقبل پہلے سن لیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف حائل کر. مِّنَ النَّاسِ سارے لوگ نہیں لوگوں میں سے خلیل کی دعا یا اللہ کچھ لوگوں کے دل. اس کا مطلب کیا سارے آدھے تھے یہودی بھی اپڑ جاندے عیسائی بھی پہنچ جاندے. عرض کی مولا کچھ کے دل مائل یہ دنیا کی طرف نہ جائیں دنیا ان کی طرف آئے. لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار ڈال لوگوں کا جھکاؤ ان کی طرف ہو. خلیل علیہ السلام نے دعا مانگی. اب بتائیں کہ آج اور کل جو دن گزرا ہے کعبے میں اتنا رش نہیں تھا جتنا رش مینا کی وادی میں تھا. کل عرفات میں تھا آج مینا کے اندر رش ہوگا. اسی طرح کل بھی رات مزدلفہ کے اندر جہاں سے کنکریاں چنی گئی. اور اس بار تو میں حیران ہوں سعودی حکومت نے کنکریاں مارنے کا وقت وہ رکھا ہے جو مکروہ وقت ہے. یہ دین کے ٹھیکیدار ہے. اصل میں امریکہ کی غلامی میں نہ ہوتے رسول اللہ کی غلامی میں ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے. امریکہ کے غلام کو کیا کسی کی تمیز ہو شریعت کی کیا تمیز. کہتے ہیں جی کل خطبہ حج میں فلسطینیوں کے لیے دعا مانگی گئی. میں کہا نالے بھی مانگ دے کہ یا اللہ جڑے فلسطین دے خلاف نے جڑے اسرائیل دے حمایتی نے انہوں نے بھی تباہ و برباد کر. تہاڈا بھی پتہ قاتلاں نوں تسی بلا کے سونے دیاں تلواراں دیو اپنی بچیاں پیش کرو تو اوتھے جناب فلسطینیوں کے حق میں دعا ہو رہی. شرم نہیں آتی ان کو. رات 1 بجے حاجی صاحب کے بیٹے مزمل وہ میرے ساتھ رابطے میں قدم
قدم پہ وہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں رات 1 بجے قربانی کا ٹائم، چلے قربانی کا ٹائم تو ٹھیک ہے، قربانی ہو جاتی ہے، لیکن پابندی دیکھیں کہ کتنی دیر، اگر آج اس نے کنکریاں مار لیں اس کے بعد قربانی کا عمل ہے، جب تک قربانی نہیں ہوگی وہ حلق یا تقسیر نہیں کروا سکتے، رات 1 بجے تک احرام میں رہیں، پھر اس کے بعد احتیاطاً 1 گھنٹہ مزید انتظار کرنا ہے کہ جنہ مکروہ تے کنکریاں شیطاناں نوں مرانیاں نے انہوں تے کی اعتبار ہونا تہاڈی قربانی نہیں کیتی ہے میں جب اللہ نے مجھے توفیق دی تھی حج کی تو میں نے وہاں اپنی قربانی کا جانور خود خریدا تھا، میرے نال دے آکھیا بھی انہاں تے اعتبار کرو، میں کہا مینوں انہاں تے اعتبار کوئی نہیں، میں اپنا آپ آج بھی میں یاد ہے 380 ریال دا میں دمبا خریدیا، مطمئن تو تھا، تسلی تو تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اب انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے، تو جناب خلیل نے دعا مانگی، یا اللہ لوگوں کے دل، کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر، اور وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، پھل کی دعا اس وقت کی، آج بھی یہ طائف جو شہر ہے نا، اس کا پانی بھی میٹھا ہے، اس میں باغات ہیں، یہ مکہ کے بالکل قریب ہے، اور یہ پہلے فلسطین میں تھا، علماء فرماتے ہیں یہ پورا شہر وہاں سے اٹھا کر اس کو کعبے کے ساتھ چکر لگوائے جبریل نے، تو اس کا نام اس طائف بھی اس لیے رکھا، اس نے کعبے کا طواف، اور اس شہر کو مکے کے قریب دنیا کے اندر کوئی پھل اگر کسی وقت آپ کو نہیں مل رہا، کوئی ایسا پھل پاکستان میں نہیں مل رہا، پوری دنیا میں آپ کو ایک پھل جو سردی کا ہے وہ گرمی میں نہیں ملے گا، گرمی کا سردی میں نہیں ملے گا، مکہ کے اندر آپ کو ہر وقت 24 گھنٹے پھل موجود ملے، یہ خلیل کی دعا کی برکت، لعلہم یشکرون، شاید وہ احسان مانے۔ اب سنیے کیونکہ میں نے قرآن کریم کی آیت اس لیے پڑھی تاکہ اس شعر میں آپ کو ذوق آئے، یہ اس کی ترجمانی ہو رہی ہے اللہ کے کلام کی۔ حفیظ کہتے ہیں اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے پر کو سامانی میں شان صد بہاران دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی اور یہ بچہ ہے۔ دعائیں کر کے خلیل دعائیں کر کے خلیل رخ موڑتے ہیں، تو رخ موڑنے کو بھی حفیظ لکھا، اجازت ہے، حفیظ کہتا ہے پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب حاجرہ کو اور بچے کو یہی چھوڑا، جناب حاجرہ بیٹھی تھی اس صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل علی شان کو آغوش الفت میں، یہاں صحرا ہی صحرا چٹانیں تھی، ایک حاجرہ ایک بچہ دو ہی جانیں تھی، اب جو کھجورے جو پانی جناب
جناب خلیل عطا کر کے گئے، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، کھانے کو ایک دانہ نہ بچا۔ جناب حاجرہ عصمت و عفت کا نقاب اوڑے، اپنے لال کو جھولی میں لیے، شرم و حیا کی پیکرہ بیٹھی ہے، اب کھانے کو کچھ نہیں۔ حفیظ کہتا ہے نہ دانہ تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، پڑی جب دھوپ کی گرمی تو جانے لگی لب پر، زمین کا ذرہ زمین کا ذرہ نخر کی صورت چمکتا تھا، بہت بیتاب تھی ماں گود میں بچہ تڑپتا تھا۔ دیکھیں کیسے منظوم بیان کیا کہ جناب حاجرہ اپنے بچے کی پیاس اور تڑپنا بلکنا شدت کو دیکھ کر گھبرائیں پریشان ہوئی، بچے کو ایک پتھر کے سائے میں لٹایا، لٹانے کے بعد آپ نے دیکھا صفا پہاڑی ہے، اس پہ چڑھ جاؤں، صفا پہ چڑھ گئی، اوپر جا کے دیکھا کوئی نظر آئے، کسی سے پانی طلب کروں، پھر واپس آئے، جو نشیبی جگہ آتی وہاں سے قدم تیز کرتی، دوڑ لگاتی، اپنے بچے کو دیکھتی، پھر مروہ میں چڑھتی، پھر دوڑ کے جب کوئی اونٹ آتی، بچہ نظر نہ آتا، آپ دوڑ کے اپنے لال کو دیکھتی، پھر صفا پہ چڑھتی، کبھی اس سمت جاتی تھی، 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 خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ واپس آتی دیکھتی، پھر پلٹ کے آتی، پھر دیکھتی، بچہ تڑپ رہا۔ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا جناب حاجرہ کے لیے۔ باوجود اس کے کوئی لب پہ شکوہ نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، اپنی طرف سے جو عمل تھا وہ کر رہی تھی، کوشش کر رہی تھی، تو بیٹے کو دیکھتے پھر چڑھ جاتی، پھر بھاگتی، اور آخر وہ وقت آیا کہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اس کو بھی حفیظ نے لکھا، ایک بندے دا ذوق نہیں منو چاہیے، سارے ذوق حفیظ کہتا ہے کہ پلٹ آئیں تو دیکھا دور سے ننّا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے نے لٹایا تھا وہ تپتا ہے، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا حاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، قریب آئی تو پرکھو لے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوس چلتے آئے اسماعیل کو پایا، ٹھٹکل رہ گئی، ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل میں فوارہ نظر آیا۔ حیران ہو گیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا، زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی بنا چاری، ہوا تھا چشمہ میں سرد و شیریں کا وہاں جاری، یہ پہلا معجزہ تھا، یہ
پہلا معجزہ تھا اسماعیل کا مصر سے، چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دل سے۔ کھانا پینا ختم ہو گیا، قدموں کے پاس فرشتہ کھڑا، جبریل انسانی صورت میں، کتبی میں ڈر نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ ایک روایت میں کہ جبریل نے پر مارا، زمین سے پانی کا چشمہ نکلا۔ ابن کثیر اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری۔ دونوں روایتیں تاہم اس پانی کا تعلق جناب اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے ہے۔ سمجھ آگئی؟ جناب حضرت حاجرہ جب دیکھ لیا نا کہ پانی جاری ہے تو پھر اس کو روکا، جیسے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا، روک کے بند اللہ کا حکم تھا، چل۔ حاجرہ کہتی تھی روک، پتہ نہیں میں سمجھا سکیا یا نہیں۔ اللہ نے کہا پانی کو چل، حاجرہ کہتی ہے روک، میں چینج دے دیا، میں کہا کافی دیر ہوگی، میرے کو بابا پہ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے چل، رب کا حکم ہے چل، حاجرہ کہتی ہے روک۔ رب سے پوچھیں یا اللہ کہیں اس نے تیری ریٹ کو چیلنج تو نہیں کیا؟ کیوں جی؟ تیرا حکم ہے چل، وہ کہتی ہے روک۔ رب نے فرمایا چلائے اس لیے، چلایا ہی نہیں، اپنی ولیہ کو اختیار بھی دیا ہے، چاہے تو چلنے دے چاہے تو روک۔ حضرت حاجرہ نے اس کو روک دیا، روک کے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسماعیل کی ماں پہ رحم کرے، اگر وہ یہ نہ فرماتی ہیں زم عبرانی زبان کا لفظ رک جا، اگر یہ نہ فرماتی زم تو پھر یہ جاری نہر کی طرح ہوتا۔ تو آپ نے وہاں روک دیا پانی کو، پھر وہ پانی پیتی، خود بھی پیتی، بچے کو بھی پلاتی، اسی پہ گزارا ہوتا۔ تو وہاں پھر اچھا ایک بات اور ہے، پانی نکلنا کہاں سے تھا؟ ایڑیوں کے پاس سے، تو حاجرہ کو کیوں دوڑا؟ دیکھیں نا 7 چکر لگوا دی، 1 چکر لگتا، 2 لگتے، 3 لگتے، 7 چکر لگوائے، پھر پانی وہاں نکل آیا۔ تو میں عالم تخیلات میں ایک عاجز بندہ ہونے کی حیثیت سے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا جب پانی ایڑیوں کے نیچے سے جاری ہو جانا تھا تو اپنی ولیہ کو دوڑایا، فرمایا میری ولیہ کے یہ دوڑنے والے قدموں کے نشانات یہ ضائع نہیں گئے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہو گئی، یعنی پہاڑ سارے رب کے، لیکن صفا اور مروہ ایک خاص مقام اور خاص اہمیت ان کو حاصل ہو گئی، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہو گئے۔ اب یہ ضائع کیوں نہ گئے؟ فرمایا قیامت تک اب یہاں جہاں حاجرہ دوڑی ہے وہاں حبیب اللہ بھی دوڑے گا، وہاں ابو بکر صدیق بھی دوڑیں گے، وہاں عمر فاروق بھی دوڑیں گے، وہاں عثمان غنی بھی دوڑیں گے، وہاں حیدر کرار بھی دوڑیں گے، وہاں امام حسن بھی دوڑیں گے، وہاں امام حسین بھی دوڑیں گے، وہاں داتا علی اجمیری بھی دوڑیں گے، وہاں خواجہ اجمیری بھی دوڑیں گے، وہاں ہند الولی بھی دوڑیں گے، وہاں غوث جلی بھی دوڑیں گے، وہاں مہر علی بھی دوڑیں گے، وہاں پیر سیال بھی دوڑیں گے، وہاں شاہ سلیمان توسری بھی دوڑیں گے، وہاں نور محمد محاروی بھی دوڑیں گے، وہاں بابا فرید بھی دوڑیں گے، وہاں چشتی بھی دوڑے گا، وہاں قادری بھی دوڑے گا، وہاں سہروردی بھی دوڑے گا، وہاں نقشبندی بھی دوڑے گا، وہاں دیوبندی بھی دوڑے گا۔ یا اللہ وہ تو دوڑی پانی کے لیے، ہم کیوں دوڑیں گے؟
ہم نے کس لیے اور جنہ جنہ حج کیتا تو سو حج دی کنیاں رکعتاں نے ایک رکعت بھی نہیں جو حج کا خطبہ ہے وہ سننا بھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے جڑا کل خطبہ ہر ٹی وی چینل نے چلایا یہ سننا ضروری نہیں تسی صرف احرام بن کے عرفات داخل ہو گئے حاجی صاحب ہو تو حج کا رکن اعظم صرف وہاں وقوف ہے سمجھ آئی تو پھر وقوف کیا ہے یہ کس کی یاد ہے دیکھیں نا حج کیا ہے دو چادر پالو دیوانے دی طرح آوازہ مارو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لینڈ کروزر والا کھوتا ریڈی والا ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و عیاض کوئی پتہ نہیں کون کنی دولت دا مالک ہے چٹیاں چادریں چار بندہ ملہوس ایتھے آکے آکڑ دکھا اوتے رب آکے میری بارگاہ وچ کسے دی آکڑ نہیں میرے درباری سارے کو جے یا اللہ اتنے عزت کی دیئے مربع والے دی جائدادہ والے دی وزیر اعظم دی صدر دی فرمایا نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہماری بارگاہ میں سب سے بلند سٹیٹس اس کا ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار وہاں تقوی کو دیکھا جاتا ہے دولت اور لباس سمجھ آئیے بات دو چادریں میدانوں میں رہنا مزدلفہ کے اندر کھلی چھت کے نیچے رات گزارنی منا کے اندر تو خیمے ہیں عرفات میں بھی خیمے ہیں مزدلفہ میں خیمے نہیں ہیں کنکریاں چونو شیطان دی خدمت کرنی اس کو پتھر مارنے ہیں کہاں جہاں خلیل نے مارے تھے یا اللہ انہیں ویک کے مارے سن حسانو نظر آئے گا فرمایا نہیں یا اللہ پھر اسی کیوں ماری ہے فرمایا جی میں خلیل کیتا ان کر کے دکھاؤ یا اللہ آج تو پانی کے لیے دوڑی وہاں تو ہم دوڑ رہے ہیں جگہ کولر پڑے ہیں ٹھنڈا پانی بھی ہے گرم پانی بھی ہے کولڈ اور ناٹ کولڈ اوپر لکھا ہوا کولر کے اوپر لکھا ہوا کسی نے ٹھنڈا پی ہر حاجی نو کھانگ لگی ہوندی میں نے ایک پوچھنے لگا اے سارے نو کھانسی کیوں لگ جاندی میں کہا تو ٹھنڈا پانی ہوتے چھڑ دے نہیں کھانگ نہ لگے تھے اور کرے میرے ذہن میں بات سمجھ آ رہی اچھا آپ دیکھیں کہ وہ پھر اے سی کے آگے ایسا بیٹھ جاتے ہیں پانی چنگا چاڑے ہیں نا پھر ہاں اے سی بھی ٹھنڈی ہوا پھر نال ہی بخار اتنے ایک گولی نہیں لگتی کہتے پوری ڈبی لو ایک دردی گولی اتنے 5-7 روپے علی اتنے 38-40 ریال دی پوری ڈبی لینی جو گولی ایک لینی باقی لیتے مرضی کرو تبرک سمجھ کے تقسیم کر دے جڑا بیمار ہے ایک گولی دیتی ہے اور پھر اس کے بعد سنیے توجہ سنیے کہ پانی جگہ پہ پڑا ہے ہم دوڑ رہے ہیں تو سبز لائٹ ہے عورتوں نے نہیں دوڑنا مردوں نے دوڑنا دوڑی عورت تھی قدموں کے نشان کہتے ہیں عورت نو اسلام نے سٹیٹس نہیں دیتا مرد نو دیتا ہے میں کہا جدے قدمہ دے نشان تے مرد دوڑ رہا عورت دے قدمہ دے نشان تو کیسے کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو سٹیٹس نہیں دیا کہتے ہیں جی دیکھیں نا بیٹے کے مقابلے میں جائیداد میں آدھا حصہ کہتے ہیں جی اچھا یہ سوچ لینے کہ پتر دے مقابلے دھی دا آدھا حصہ یہ نہیں سوچتے دھی نے جدو ویاہ کے جانا ہے وہ خامن دی پراپرٹی حصے دار ہے وہ پتران دی پراپرٹی حصے دار کم تے پورا نہیں بات نہیں ہوگا یہ بھی تو دیکھیں نا سکے کا ایک رخ دیکھتے ہیں دوسرا کیوں نہیں دیکھتے اچھا پھر یا اللہ ہم دوڑ رہے ہیں ہمیں کیا ملے گا فرمایا جو حاجرہ کی طرح دوڑ کے دکھائے گا چل کے دکھائے گا یہ مقام یہ جگہ اس کا چلنا اس کے لیے بخشش کا سبب بنے گا اب توجہ سے میرا جملہ سننا جہاں پہ یہ نبی نہیں ہے عورت نبی نہیں ہوتی یہ ولیہ ہے کیا ہے یہ ولیہ ہے جو ولیوں کے خلاف خرافات اور بکواسات بکتے ہیں مجھے صرف اتنا بتائیں جہاں ولیہ کے پیر لگ جائے وہ آج تک بخشش کا سبب بن گئے تو جہاں ولی کی قبر ہو کیوں
جہاں والی لیٹا پھر اس کے بعد یہ قدم کس کے لیے اٹھا تھا؟ بیٹے کے لیے. اچھا بیٹا سمجھ کے دوڑی ہے, نبی سمجھ کے نہیں. ان کا تو بیٹا تھا, بیٹا سمجھ کے دوڑی, بیٹا سمجھ کے دوڑی. لیکن رب کا تو وہ نبی تھا, رسول تھا. انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا, رسول بھی تھے, نبی بھی تھے. اسماعیل علیہ السلام بیٹا سمجھ کے دوڑی, لیکن وہ اللہ کے رسول تھے. تو رب نے قدموں کے نشانات کو ضائع نہیں کیا. تو مجھے یہ بتائیں, چلو میں بڑے پیار نال تانوں پوچھ لینا, جیڑا قدم ذبیح اللہ واسطے اٹھے رب او ضائع نہیں جان دیندا, تے جیڑا قدم حبیب اللہ واسطے وہ چاہے ختم نبوت کے حوالے سے, وہ قدم چاہے ناموس رسالت کے حوالے سے, وہ قدم چاہے 12 ربیع الاول کو میلاد کے جلوس کے حوالے سے, وہ قدم ضائع نہیں جائیں. اچھا پھر اب وہاں پر حضرت حاجرہ تشریف فرما ہوئی. اب دل میں خیال آیا کہ اب پانی تو آ گیا, یہاں پر اکیلے ہیں, کاش یہاں پر کوئی ایسا آ جائے کہ جس کی وجہ سے یہاں کا نقشہ بدل جائے, کوئی یہاں پر آبادی ہو. بہرحال آپ نے دیکھا کہ ایک قبیلہ بنو جرہم, بعض نے جرہم بھی لکھا لیکن بنو جرہم, قبیلہ بنو جرہم, یہ یمن کا قبیلہ تھا. عربی ان کی زبان تھی. حضرت اسماعیل کی زبان اور حضرت حاجرہ وہ تو عبرانی زبان تھی, یہ عربی تھی. جہاں سے اس علاقے کے اندر عربی زبان کا آغاز ہو رہا, یہ معلوماتی. تو یہ قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا. ان کے دل میں آیا کہ ہم گزر رہے ہیں اور اتفاق سے راستہ بھول کے علماء لکھتے ہیں یہ اس علاقے میں داخل. تو انہوں نے دیکھا کہ پانی ہمارے پاس ختم ہو گیا, کاش کہیں سے پانی مل جائے تو ہم پانی حاصل کر سکیں. انہوں نے اوپر پرندے اڑتے دیکھے. تو کسی نے کہا کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں تو لگتا ہے یہاں پہ پانی ہے, پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. باقیوں نے کہا ہم تو پہلی مرتبہ تو یہاں سے نہیں گزر رہے, پہلے بھی اس علاقے سے گزرتے رہتے, آج یہاں سے بھول کے گزر رہے ہیں, ہمارا یہ روٹ نہیں تھا. لیکن ہمارے بزرگ بھی یہاں سے گزرتے رہے, یہاں تو پانی کا تصور بھی نہیں. کسی سمجھدار نے کہا یار پانی کا تصور ہم مانتے ہیں لیکن یہ پرندے کیوں اڑ رہے ہیں. ایک بندے کو بھیجا جا کے چیک کر, سامنے دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی, جھولی میں ایک بچہ, دونوں ماں بیٹا بیٹھے ہیں, وہاں پر تشریف فرما ہے. تو وہ جرم کے قبیلے والے نے وہ جو شخص دیکھنے کے لیے اس نے دور سے آواز اس نے کہا لوگو ہاں یہاں پانی موجود ہے. اب اس پانی کو دیکھ کر وہ سارے قبیلے کے لوگ اس طرف آئے تو حضرت حاجرہ تشریف فرما تھی. تو حضرت حاجرہ نے دیکھا ان کی طرف, انہوں نے حضرت حاجرہ کی طرف دیکھ کر کہا پانی حاصل کر لے. حضرت حاجرہ نے کہا بالکل کر لو, لے لو پانی. یہ مسجد کی جھولی بھی آ رہی ہے, ذرا آپ اس کا بھی رکھا کریں. بات کیا ہو رہی تھی, بنو جرم قبیلہ, وہاں سے یہ لوگ گزرے تو قبیلے والوں نے دیکھا پانی کے آثار. ایک بندہ دیکھنے آیا, خاتون کو بیٹھا دیکھا تو دور سے جب نظر پڑی نا تو حضرت حاجرہ نظروں کو جھکائے ہوئے اپنے بیٹے کو جھولی میں لیے بیٹھے. حفیظ جالندری وہ کیا کہتا ہے, ندا آئی کہ اے جرہم کے بیٹو بادیا کر دو, ادب کی جاگ ہے بوڑھو جوانو اور بچوں. عورت کا تعارف سنیے, یہ وہ عورت ہے قربان اور جس کی شرافت پر یہ ایسی ماں ہے
ایسی ماں ہے مائے رشک کھائے جس کی قسمت پر یہ ام المسلمین ہے اور شہزادی ہے صحرا کی اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی یہ عورت اور اس کی گود میں جو بچہ لیتا پیغمبر کی بیوی وہ پیغمبر کا بیٹا ہے اللہ اللہ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ پانی لے لو انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں اجازت دیں پانی جب پینا تو بڑا شیریں میٹھا ٹھنڈا کہا اجازت ہو تو ہم یہاں قیام کر سکتے ہیں فرمایا ایک شرط پر انہوں نے کہا کیا شرط آپ نے فرمایا کہ یہ کنویں کی ملکیت میری ہوگی باقی جتنا کوئی چاہے پانی پی سکتے انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے اب یہاں بنو جرم قبیلہ آباد ہو گیا ان کی بولی عربی تھی اسماعیل ابھی شیر خار تھے بڑھنے لگے وہ عربی بولتے تھے اور انہوں نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو پالا پھر آپ عربی بولنے لگ گئے پھر جب جوانی چڑھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی ایک دوشیزہ کا رشتہ دیا بنو جرم قبیلے میں جناب اسماعیل کی شادی بعض نے اس کا نام امارہ لکھا بہرحال ادھر خلیل علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس ہے ایک دن خیال آیا کہ اگر اجازت ہو تو اپنے بیٹے سے مل لوں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ایک قول یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی تو اب تقریباً اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ادھر اللہ نے اسحاق عطا کیے تو وہ اپنے بیٹے کی دیکھ بھال میں مشغول تھیں تو وہ جو غصہ تھا نا جو ایک رشک ہوتا ہے فطرتی عمل اس میں تھوڑی سی کمی آئی تو آپ نے اجازت دی اسماعیل علیہ السلام کو جائیں میری طرف سے اجازت ہے لیکن سواری سے نیچے نہیں اترتے اللہ کا بھی یہی حکم تھا جو سارا کہہ رہی ہے ویسے کرنا آپ سفر کر کے فلسطین سے مکہ پہنچ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر پوچھا تو گھر پوچھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس گھر کے سامنے پہنچے تو اندر سے خاتون آئیں تو پوچھا اسماعیل ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ کون ہیں انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں سفر کر کے آیا ہوں آپ بتائیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے اس خاتون نے کہا میں اسماعیل کی اہلیہ ہوں کہاں ہے کہا وہ شکار کرنے گئے آپ مسافر تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اللہ نے آپ کو خلیل اس لیے بنایا کہ آپ سخی بڑے تو جس وقت اور یہ بات یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گناہوں کے لیے کفارہ ہے نا وہ یہ ہے کہ محتاجوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یہ گناہوں کا کفارہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آپ سے ہے جنہیں پنجابی کہنا ماڑا بندہ غریب بندہ اولا بندہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں یہ بھی گناہوں سے کما عزیب چنگے لٹھے بوس کی آلے نو بڑے ادب نہ ملتے ہیں کو بھڑے لباس آلہ آجائے ہاں بھائی کیے پہلے تو سمجھتا پتہ نہیں کو منگنا لے ساڑھا گمان تے ہی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماڑے بندے نال نرم لہجے چ گل کرو گے اللہ تواڈے گناہ معاف تو خلیل علیہ السلام سخی بڑے تھے پوچھ لیا کہ میں نے کہا میں مسافر ہوں اس نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا خود ہی کہہ دیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ساڑھے اپنے جگہ نہیں کانوں کے تو گوائیں یہ بات کی نا تو آپ نے چونکہ واپس جانا تھا بیوی کے ساتھ معاہدہ تھا حضرت سارہ کے ساتھ کہا جب اسماعیل آئے نا ان کو میرا سلام دینا سلام دے کے کہنا کہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے گھر کی چوکھٹ بدل
آپ تشریف لے گئے. اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو گلیوں میں نبوت کے آثار معلوم ہوئے. تو جلدی جلدی قدم تیز کر کے گھر آ کے پوچھا آج کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک بوڑھا آیا تھا تو میں نے دیکھا مسافر ہے. تو آپ کا پوچھ رہا تھا. فرمایا اچھا بات کی انہوں نے؟ کہا میرے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا کوئی نہیں، کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، بس غربت میں دن گزار رہے ہیں. اچھا انہوں نے کوئی نصیحت کی ہے؟ کہا ہاں آپ کے لیے سلام کیا اور کہہ رہے تھے کہ اسماعیل آئے تو گھر کی چوکھٹ بدل. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی سہیلیہ کو طلاق دے دی. کہا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. وہ جو انہوں نے کہا نا گھر کی چوکھٹ بدلو، وہ تیری طرف ہی. پھر اسی خاندان میں آپ نے دوسرا نکاح کیا. پھر کچھ وقت گزرا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا پچھلی بار اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، ایک بار پھر ملنا چاہتا ہوں. کہا پھر وہی شرط ہے، سواری سے نیچے نہیں اترنا. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو اسی گھر میں پہنچے تو سامنے سے خاتون آئی، سر پہ چادر اوڑے. تو بڑی شرم و حیا کی پیکرا آ کے پوچھتی ہیں بابا جی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلاں علاقے سے آیا ہوں، مسافر ہوں، اسماعیل سے ملنا ہے. کہاں ہے؟ کہا وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہیں تو شاید تھوڑی دیر تک تشریف لے ہیں، کبھی زیادہ دیر بھی لگ جاتی ہے. آپ کیا لگتی ہیں؟ کہا میں ان کی اہلیہ. اچھا تو کیسا گزارا چل رہا ہے؟ کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم سید الطعام کھاتے ہیں. فرمایا اچھا کھانوں کا سردار، وہ کیا؟ کہا گوشت. اچھا پیتے کیا ہو؟ کہا زمزم. آپ کو پلاؤں؟ میرے پاس کھانا بھی ہے، آپ کھائیں گے؟ خود ہی پوچھا تو خوش ہوئے. تو کہا اسماعیل واپس آئے نا، میرا سلام دے کے کہنا ایک بابا جی آئے تھے، وہ کہتے تھے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، اس میں مزید برکتیں ہوں گی. یہ کہہ کے پلٹنے لگے تو وہ وفاش یار خاتون کہنے لگی کہ بابا جی اگر اجازت دیں، آپ مسافر ہیں، آپ کے بالوں میں مٹی ہے، ان کو دھو دوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں کسی سے معاہدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے سواری سے اترنا نہیں ہے. آگے سے بڑی سیانی خاتون تھی، بڑی دانا تھی. وہ کہنے لگی کہ اچھا آپ اپنے اس وعدے پہ بھی قائم رہیں گی. میں ایک طریقہ بتا دیتی ہوں. وہ کیا؟ کہا میں پتھر رکھتی ہوں، آپ پتھر پہ پیر رکھیں، سر جھکا دیں، میں دھو دوں گی، مجھے بھی خدمت کا موقع مل جائے گا، آپ بھی اپنے معاہدے پہ اسی طرح وہ پتھر اٹھا کے لائیں، آپ کے قدموں کے نیچے رکھا، پیر رکھا. علماء فرماتے ہیں یہی وہ پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. آپ نے اس پر پیر رکھا، سر جھکایا تو اس خاتون نے آپ کی زلفوں کو دھویا تو مشک و عنبر کی خوشبو آپ سے آتی. تو جب آپ تشریف لے گئے دعائیں دیتے ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام پھر تشریف لائے. تو پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے. میں نے ان کے جو جسم سے جو خوشبو تھی نا، اللہ کی قسم زندگی میں ایسی خوشبو کہیں. تو جناب اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا کہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، اس میں بڑی برکتیں ہوں. تو دعا دے کے گئے ہیں یا اللہ ان کے کھانے میں بھی برکت دے، ان کے پانی میں بھی برکت دے. مکہ کے علاوہ کسی جگہ پہ گوشت اور پانی پہ گزارا، صرف فقط گوشت اور پانی پہ گزارا نہیں ہو سکتا. آپ یہاں کثرت کریں آپ بیمار ہو جائیں. کسی دوسرے علاقے میں زیادہ گوشت کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے. آج کل وہ سکن الرجی گوشت کی وجہ سے. ایک مکہ ہے خلیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جتنا مرضی گوشت کھائیں، زمزم پیتے جائیں، کسی قسم کی بیماری آپ کے قریب نہیں آئی. یہ خلیل علیہ السلام کی دعا کی برکت. اچھا پھر کہا کہ وہ کہتے ہیں گھر کی چوکھٹ کو قائم رکھنا، اس کو تبدیل کرنا. کہا یہ تیرے لیے حکم ہے، وہ میرے ابا جان. پھر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے پھر کہا کہ 2 بار گیا اسماعیل سے ملاقات نہیں ہو سکتی. پھر اجازت دو. کہا اب اجازت ہے، اب مل کے آنا. پہلے کہا تھا کہ جانا ملے ٹھیک، مگر نہ واپس سواری سے نہیں اترنا. اب جتنا جی چاہے آپ وہاں قیام بھی کر میری طرف سے اجازت، میں بالکل کچھ نہیں کہوں. اب خلیل علیہ السلام آئے، اچھی طرح اس پانی کے چشمے کو بھی دیکھا جہاں سے یہ وہی جگہ جہاں میں ان کو چھوڑ کے گیا. سارے علاقے کو دیکھا. دیکھ کر خلیل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے کنویں کے پاس
تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، دیکھ کر دوڑے اپنے باپ کی طرف، ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ایک دوسرے کو بغل گیر ہو کے ملے، ماتھا چوما۔ تو پھر جب رات کو خلیل علیہ السلام سوئے نا تو خواب میں وہی حکم آ گیا جو میں نے آج ابتدا میں عرض کیا کہ بیٹے کو قربان کرو، کوئی پیاری چیز ذبح کرو۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ خواب دیکھنے کے بعد سارا دن سوچتے ہیں، 8 ذوالحج کو سوچتے ہیں، یوم الترویہ سوچ بچار کا دن، پھر رات کو سوئے، پھر خواب آئی، ذبح کا حکم آیا، پھر صبح اٹھے، جیسے ابتدا میں عرض کیا، پہچان لیا کہ اللہ ہی کا حکم ہے بچے کو ذبح کرنا ہے، یوم عرفہ پہچان کا دن، پھر تیسری رات پھر خواب آئی، پھر صبح ارادہ کر لیا کہ آج بچے کو ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، یوم النحر قربانی کا دن۔ اب خلیل علیہ السلام رات کو سوئے تو یہ خواب دیکھی، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے، اپنے پیارے، اپنے راج دلارے جناب اسماعیل علیہ السلام کو بلا کے فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو بلاتے ہیں، اے بیٹا اسماعیل، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر توڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ تھا اسماعیل شیطان نے بہکایا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ شیطان نے بہکایا تھا کہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لگا ہے، تو آپ نے پتھر مارے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی، چونکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، آپ نے پتھر مارے جو جمرات کی رمی ہوتی ہے۔ تو حفیظ کہتے ہیں جب اسماعیل پاس آئے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ دھرتا ہوں۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا انی اذبحک کا تجھے ذبح کر رہا۔ کیا دیکھا کہ میں خدا تجھ کو ذبح کرتا ہوں۔ اچھا آگے فانظر ماذا تری، اپنی رائے کا اظہار کر۔ اب اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں نا، ایک بات جتنے الزامی سوالات اگر جنم لیتے جن کا خدشہ تھا ان کو پہلے سے ہی دور کر دیا۔ اگر کوئی کہتا بدبخت لوگ ہوتے ہیں نا، منہ سے نکل بھی آتا جو حبیب اللہ تو جڑے نہیں بلاندے انہوں نے خلیل اللہ دی کی سمجھ آنی۔ انہوں نے کہنا تھا دیکھیں نا اسماعیل چھوٹے تھے، باپ نے پکڑ کے ذبح کر دیا، تو خلیل نے مشورہ کیا، ایک تو یہ بتا دیا کہ چھوٹے نال بھی مشورہ کر لیا کر، یہ بھی نبی دی سنت ہے۔ ایک بات ہوگی، دوسری بات یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم نے اسماعیل سے تو مشورہ ہی نہیں کیا، تو اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا فانظر ماذا تری، تو آگے سے اسماعیل علیہ السلام جو جواب دے رہے ہیں اس کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، جناب اسماعیل نے کہا ابا جی وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر زمین و آسمان حیران تھے اس رات گزاری پر رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ اب تک جرت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تب ساڑھے کالجاں یونیورسٹیاں دے پڑے کالجوں کے پڑے ہوئے بڑے بڑے جناب فلاسفر ماں پیو نہ کرم دی تمیز نہیں لاکھوں روپے ماں باپ نے خرچ کر دی اخبار میں آ گیا جائیداد کے جھگڑے میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اقبال کہتا تھا یہ تو بتاؤ یہ کس مدرسے کا پڑھا یہ کس کالج کا پڑھا یہ کس ادارے کا پڑھا اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکرب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی جڑے پرانے بابے بیٹھے کو یاد آیا میرے والد صاحب لازمی یہ اشار پڑھے یہ اشار کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی تیرے آزاد بندوں کی یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی یہ کس طرف اشارہ ہے یار اقبال کیا ہے یہاں مرنے کی پابندی کل نفس ذائقۃ الموت وہاں جینے کی پابندی بھئی اتھے جدو جانا ہے اتھے زندگی ہے موت ہے ہی کوئی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہا بھئی میں تیار کروں جلدی سے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ابا جی میں تیار ہوں وہ کیجئے جو رب کا حکم ہے انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں تو بیٹے کو ساتھ لیا چھری لی سامان لیا رسی لی گھر سے چلنے لگے حضرت حاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا آج کسی بڑے نے دعوت اس کی دعوت پہ جا رہے ہیں یہ کہہ کے چل دیئے تو راستے میں شیطان نے جو بات میں نے بہکانے کی کوشش کی جس جگہ پہ آیا وہاں خلیل علیہ السلام نے اس کو پتھر مار ساتھ بن کر مارے آج حاجی وہ سنت خلیلی کو زندہ کر رہے ہیں کل بھی اور پرسوں یہ 3 دن یہ عمل جاری رہے گا پرسوں 12 ذی الحج کا سورج جس کا منا میں غروب ہو گیا وہ 13 کو بھی کنکریاں مار کے تو حضرت خلیل علیہ السلام شیطان کہتا ہے شاید میں نے خواب میں کہا آپ نے کنکریاں ماری حضرت حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی حضرت اسماعیل کو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے رب کا حکم ہے ہم اس کے پابند وہاں جب پہنچے جس مقام پہ بعض نے لکھا کہ منا میں جا کے آپ نے ذبح کیا چھری چلائی بعض نے لکھا کہ زمزم کے پاس تاہم خلیل علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جی میری قمیص اتار اور مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا وہ کیوں کہا پیشانی کے بل لٹائیں گے ایک تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لے تاکہ میری صورت نظر نہ آئے کہیں اللہ کے حکم میں یہ رکاوٹ نہ بن جائے اور پھر اگر آنکھوں پہ پٹی ہو مجھے پیشانی کے بل لٹانا تاکہ آپ کے ہاتھ میرے رخسار پہ نہ لگے کہیں اللہ کے حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے اور پھر تیز چھری چلانا تاکہ موت کی سختی سے بچ سکوں دیکھیں یار زمین و آسمان
کانپ اٹھے ہوں گے باپ بیٹا کی اس گفتگو سے اور کہا ابا جان میرا یہ کرتا اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں اور میری امی جان کو جا کے پیش کرنا. اگر کبھی میری ماں کو میری یاد ستائے تو میرا کرتا دیکھ کے میری یاد کو تازہ کر. جناب خلیل علیہ السلام اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں تو بیٹے کو نیچے لٹا کے سینے پہ اپنا گھٹنا رکھا, رکھ کے چھری گلے پہ رکھ. رب نے فرمایا جبریل عرض کی لبیک یا رب جلیل. فرمایا جلدی کر سدرہ چھوڑ. یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جلدی کر. میرا خلیل کاٹنے پہ تیار ہے, اسماعیل کاٹنے پہ تیار ہے. مولا مجھے کیا حکم؟ فرمایا جنت سے دمبا لے جو 40 سال سے چل رہا ہے اس کو لے کر جا. خلیل چھری چلاتا رہے. میں نے صرف آواز دینی ہے نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. میرے اتنے الفاظوں کے دوران ان لفظوں کے دوران تمہیں جنت بھی جانا ہے, جنت سے دمبا لینا ہے, وہ دمبا لے کر مینا میں پہنچنا ہے, اسماعیل کو نکالنا ہے, دمبا نیچے رکھنا ہے تاکہ وہ دمبا کٹ جائے. ہم خلیل کو خوشخبری سنائیں. اب جنت سے جب جبریل نے دمبے کو پکڑا اور جب جناب خلیل کی طرف آنے لگے تو وہاں سے جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب ابراہیم نے ایسے دیکھ کے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. جناب اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. بہت شکر. اچھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. خلیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر. تمبے نے کہا وللہ الحمد. یہ ایک روایت. تو یہ امت مصطفیٰ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. دعا کی یا اللہ میری یاد کو آخری لوگوں میں جاری رکھا, میرا ذکر میرے بعد جاری رکھا. تو جو کلمات ان ہستیوں نے ادا کیے اب ہم آخری امت ہیں. میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں, ہمارے بعد کوئی امت کوئی نہیں. قیامت تک یہ عرس, یہ 3 روزہ عرس, 3 روزہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا لنگر بھی, گائے بکرے تمبے کٹے. میں نے کسی پوچھا بھئی یہ وابی کٹے دی قربانی کیوں نہیں مندے؟ میں کہا کھال دا ریٹ تھوڑا کام آسا. میں کہا تو آڑے اپنے مولوی آگتے نے لگ سکتا ہے, چاند بچوں ہیں جڑے آدھے نہیں لگتا. ان سے پوچھیں گائے کی زکاة کا کیا مسئلہ ہے اور بھینس کی زکاة کا کیا مسئلہ. کہیں گے سیم کہو, سیم کیوں. پھر کہیں گے گائے کی قسم ہے بھینس. میں کہا قربانی تے قسم بھول کیوں جاندی. زکاة دا حکم ہے کو جیا گاں دا تے بھینس دا تے جدو قربانی ہے تو کرا. بات سمجھ آئی. 3 دن 10 11 کتنے دن عرس آدھے داتا صاحب دا عرس 3 دن کتنے خواجہ صاحب کا عرس کہاں ہے, غوث اعظم کا 3 روزہ عرس, یہ کس نے منانا؟ رب مناندہ ہر سال. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا 3 روزہ عرس, 10 11 12 ذوالحجہ. دیہاڑے بھی میرے والد صاحب فرماتے سن رولے آلے. 10ویں حسین بھی, 11ویں غوث اعظم بھی, 12ویں کملی والے. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے اے منکر عجب کھانے غرانے. اور جیڑے 3 روزہ عرس نہیں مندے وہ ابراہیم و اسماعیل دا عرس 4 دن مناندے. کٹے دی قربانی نہیں مندے, گھوڑے دی مندے. شیخ مراد صاحب گھوڑے دی قربانی مندے, کٹے دی نہیں مندے.
یہ افریقی جانور ہے، اس وقت عرب میں تھا ہی نہیں۔ بکرے دیاں کنیاں قسماں نے، تواڈے چ کوئی بندہ ہوئے گا جڑا سمجھدار ہے۔ اب قسمیں تو قرآن میں بیان ہی نہیں، وَمِنَ الْمَاضِ اثْنَيْنِ کا ذکر ہے، بکری اور اس کا یعنی مؤنث اور مذکر۔ تو مجھے بتائیں اچھا بھیڑ کا بھی حکم ہے، یہ دنبا قرآن ہی چاہیے نہیں۔ مجھے بتائیں نا، بکروں کی کئی قسمیں ہیں، بھیڑوں کی کئی قسمیں ہیں، تو پھر اچھا شکلوں کا بھی فرق ہے، کچھ نسلیں ایسی ہیں بکریوں کی، شکلوں کا بھی فرق ہے۔ میں ایک نکا جہا بکرا مینوں پسند آیا تے وہ لگنا اگلے سال ہے، میں آکھیا کنے دا ہونا، کہ 85,000۔ میں آکھیا کیوں بھائی؟ انہیں آکھیا ناگرا ہے۔ کیوں سانوں پتہ ہی نہیں۔ تاہم بات کر رہا ہوں کہ 3 روزہ کریڈٹ خلیل و اسماعیل کے کھاتے ہیں، آدھے نہیں سالے ثواب کوئی نہیں، میں کہیں سالے ثواب نہیں جو اور کی شوری پھرے تھے سالے ثواب پڑھتا ہے، قرآن پڑھو تو نہیں پڑھتا۔ کیوں جی خان؟ اچھا پھر آپ دیکھیں، بس میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، 1-2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، مجبوری ہے کیونکہ میں نے تو احساس تسی صرف چپ کر کے بہنا ہوتا، میں بہ کے بولنا نہیں ہوتا، میرے واسطے کم تو نال زیادہ ہوگا۔ سنیے توجہ سے، جبریل نے کتنا وقت لگایا؟ دنبا لے آئے، خلیل چھری چلا رہے ہیں، جب پٹی کھولی اسماعیل سامنے بیٹھے ہیں، دنبا ذبح۔ یا اللہ یہ کیا فرمایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ ہماری طرف سے بڑا فدیہ۔ علماء فرماتے ہیں بڑا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ جنت سے آیا تھا نا، دنیا کی ہر چیز سے جنت کی ہر چیز اعلیٰ اور بڑی ہے، اور پھر جتنی بڑی ہستی ہوگی، جو چیز اس کے ساتھ منسوب ہوگی وہ چیز بھی اتنی بڑی ہوگی۔ آخر کس کے نام پہ؟ اچھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فدیہ دیا۔ خلیل علیہ السلام اتنی تیزی سے جبریل کب آئے؟ ایک تو اس موقع پر، ایک خلیل کے آگ میں جانے پر، ایک جناب یوسف جب کنویں میں گر رہے تھے، بھائی رسی کاٹ رہے تھے، نیچے آئے، اور ایک مقام احد کا میدان، جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو زخم لگا تو خون کا قطرہ زمین کی طرف آنے والا تھا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی کر، میرے محبوب کا قطرہ زمین کے ساتھ ٹچنا۔ جبریل نے آکے پروں پہ اتنی تیزی ہے جبریل کی۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ میرے نبی کا وزیر ہے، کیونکہ اسی حضور دی عظمت نال رکھنی ہے، کلمہ اسی تاجدار ختم نبوت نبی پاک کے جد امجد ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمان میں 2 زمین میں، جبریل اور میکائیل آسمان کے، اور ابو بکر اور عمر زمینوں کے وزیر۔ اب یہ ایک وزیر ہے جس کی اتنی پاور ہے، کتنا لمبا سفر کتنے وقت میں طے کیا؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ان الفاظوں میں اب طے کر کے وہ پہنچ گیا۔ یہ وزیر کی یہ شان ہے، یہ وزیر کی یہ طاقت ہے، وزیر اعظم کی طاقت کا کوئی اندازہ لا سکتا۔ اب جہاں سے میں نے بات شروع کی وہیں پہ ختم کر دوں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیرے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، کیا بات ہے رحمت کل جہاں تیری ذات ہے، اے حبیب خدا سنت